عام چینلز کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ کم پڑ جائے گا، لیکن ذکر خیر جاری رہے گا۔ فرحانہ صاحبہ، آج کل کی خواتین، اور یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اتنی بڑی پرسنالٹیز کا نام لیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں۔ عملاً خواتین کو آج کل کی جو ہیں ان کو کیا سیکھنا چاہیے آپ کی ذات پاک سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے ہیں ام السادات مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، کہ جن کی ایک مسکراہٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان ہو جائے گا۔ کیا کہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے ان کو دکھ دیا انہوں نے مجھے دکھ دیا، اور میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت نے ان پر اور ان کو چاہنے والوں پر، جو بھی ان سے پیار کرتے ہیں، ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ یعنی اتنی خوبصورت آپ نے ان کی تعلیم اور تربیت فرمائی۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں جہاں پر آپ کی والدہ کا بہت بڑا کردار ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں پر ان کی وفات کے بعد جو کردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہا، اور جس میں آپ نے جو کچھ ان سے حاصل کیا، اور جس طرح اپنے بچوں کی تربیت فرمائی، جس طرح آپ نے اپنے گھر کو لے کر آپ چلیں اور آپ نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، وہ جو علم و حکمت اور تصوف کے امام ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور آپ ان کو ہر قدم پہ جو ہے ان کو اس بات پہ تیار کر رہی ہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کو وہ اور اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا اتنا بڑا کردار ہے کہ چاہے آپ پاکیزگی کی زندگی کی بات کر لیں، آپ عصمت و عفت کی بات کر لیں، آپ اثار و قربانی کی بات کر لیں، آپ صبر کی بات کر لیں، اور آپ جب بات کرتے ہیں کاشانہ نبوت سے حاصل کیے ہوئے وہ علوم، وہ تربیت، تو آپ دیکھیں کہ چاہے آپ کے دروازے پہ کوئی آئے اور آپ کے پاس صرف ایک ہار ہے، آپ وہ بھی قربان کر رہی ہیں، آپ کے پاس ایک چادر ہے تو آپ وہ بھی قربان کر رہی ہیں، روزے کی حالت میں سائل ہے وہ بھی روزے کی حالت میں سائل کھڑا ہوا ہے تو اپنا جو کھانا تیار کیا وہ آپ دے رہی ہیں۔ تو آپ کے تو اتنے بہت سارے سبق ہیں جو آپ نے ہم عورتوں کو، ہم اور خواتین کو دیے، کہ میں سمجھتی ہوں کہ احسان عظیم ہے ان کا، کہ انہوں نے ہمیں جینا سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اور فرحانہ پر اس سے بڑھ کے کیا احسان ہوگا کہ اپنا پورا کا پورا کنبہ اسلام کے نام پر آپ نے جو ہے، اور پتہ تھا، معلوم تھا، اور پرورش پھر آپ نے حسن حسین کی جناب زینب کی، وہ دین جس کی بنیادیں آقا نے ہمارے نبی نے رکھی ہیں، اس میں جو جہاد ہے وہ مولا علی نے کیا، اس میں قربانیاں ان کے بیٹوں نے دی، یعنی پورے کا پورا گھرانہ جو ہے وہ دین ہی دین ہے، تو ہمارے لیے تو سبق ہی سبق ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہیے گا، جیسے بی بی کی کنیت اور بی بی کے جو لقب ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں، اور پھر ہر ایک کی اگر گہرائی میں چلے جائیں تو فضیلت، مطلب ہمارا دماغ ایسا کھلنے لگ جاتا ہے کہ اچھا فضیلت میں یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن ایک جو ان کی کنیت جو ہے ام ابیہا، یعنی کہ باپ کی بھی ماں، تو اس کا تھوڑا آپ بتائیے کہ وہ، کیونکہ ہم بھی جب سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ تو ضرور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھی حصہ شامل ہو جائے اس پاکیزہ ہستی کے بارے میں۔ شیخ صادق نے کریمہ جو لکھا ہے اس کے اندر ایک وہ شروع کا شعر ہے کہ الہی بحق بنی فاطمہ کنی بر ایمان من خاتمہ، انہوں نے کہا کہ الہی میرا جو خاتمہ ہو وہ بنی فاطمہ کے طفیل ایمان پر خاتمہ ہو۔ شیخ صادق کا بڑا پیارا شعر ہے۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ام ابیہا کہا گیا، تو وہ اس لیے کہ وہ اتنی اللہ نے ان کو جو تربیت عطا فرمائی۔ ایک تو دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آیا نا، اس زمانے میں ایک تو بیٹیوں میں ظلم ہوتا تھا کہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی، خواتین کا بالکل اسی سال تھا کہ ان کو معاشرے کا ایک اچھا حصہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اور ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں سے ایک بہت خاص نسبت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلے زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوئیں، تو قرآن کریم کی جو سب سے پہلے آیتیں نازل ہوئیں، جو سیکریٹ تھا اللہ کا سب سے بڑا، کہ جس کو پہاڑ زمین آسمان سب اٹھانے سے قاصر تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریویل فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی وہ سب سے بڑی اہم چیز جو آج کل ہم بیوی کو سمجھتے ہیں نا، اس کو ہم اپنا اے ٹی ایم کارڈ بھی چھپاتے ہیں کہ بھائی پیسے پتہ نل گیا، بینک بیلنس کتنا ہے، سیلری کتنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بیوی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، دوسری خاتون کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، سبحان اللہ، بہت بڑی بات۔ بالکل ان کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، لوگ یہ بھی بحث کرتے ہیں کہ ان کو سلام اللہ علیہ کہا جائے، رضی اللہ عنہ کہا جائے۔ میں کہتا ہوں القابات کا سمجھے جتنے دنیا میں ہو سکتے ہیں وہاں سب ختم ہیں، ہمارے الفاظ محدود ہیں، ان کے بارے میں سوچنے نہیں چاہیے کہ ان کو کیا، سارے القابات تو دیے انہوں نے پوری دنیا کو، تو ان کا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین، مطلب جنت کی خواتین کی سردار۔ تو ام ابیہا کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یعنی ان کو اتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی جس طرح ایک ماں اپنے اولاد کی فکر کرتی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرما گئی تو اپنے ابا جان کی اس قدر لاڈلی تو تھی، لیکن ایک بالکل اس طرح ٹریٹ کرتی تھی ابا جی کا خیال رکھنا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بتا دی اپنی بارے میں مجھے محسوس ہوتا ہے۔
ابھی جو اس طرح آپ حسن نے ذکر کیا تھا کہ فروری میں میری اہلیہ کا عمر پہ انتقال ہو گیا، تو میری ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں اور چوتھی بیٹی میری وہی 15 جنوری کو سمجھو 18 سال کی ہوئی الحمدللہ. تو اب وہ بیٹی جو چاروں بیٹیاں میری ماشاءاللہ جب ماں حیات تھی تو کیا افطاری بنی کیا نہیں بننا کیا پکڑا نہیں کچھ سلسلہ نہیں تھا. اور چھوٹی والی بھی ابو کے لیے سحری میں روٹیاں پکانے کی فکر میں لگی ہے، گھر میں لگی ہے. تو میرے ساری چیزیں اگر ہماری بیٹیاں ایسی ہیں تو وہ ان کی بیٹی کیسی اور مدیہ ہوگی. یہی ایک چیز ہمیں سیکھنی ہے، یہ بی بی فاطمہ سے ہمیں چیزیں سیکھنی ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، آپ انشاءاللہ بات گفتگو یہ خوبصورت محفل جاری رہے گی. دیکھتے رہیے رمضان کا سما، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے.